اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ بہت ہی عام ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کھڑی زیر، الٹا پیش اور کھڑی زبر، اس پر وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، یہ جو کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش پر وقف کرنے کا طریقہ کار جدا ہے، تو اس میں مکمل معلومات لی جائے گی۔ آپ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو کچھ دیکھ لیں، آپ کو فائدہ معلوم ہوتا ہو تو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ الٹا پیش ہے، اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے کھڑی زیر اور آگے اسی طرح کھڑی زبر کا بھی سمجھیں گے۔ یا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب الٹا پیش پر وقف کریں گے تو جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے، کلمہ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر وقف کیا جاتا ہے، اگر اس پر الٹا پیش ہوتا ہے تو الٹا پیش چلا جاتا ہے، صرف وہ حرف پڑھا جاتا ہے۔ اور وقف کرنے کے ساتھ یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر الٹا پیش یا کھڑی زیر ہے یا اسی طرح زبر زیر پیش ہے، دو زیریں دو پیش ہیں، تو وقف کریں گے تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے اور سانس بھی توڑ دیں گے۔ اگر کوئی ساکن تو کر دیتا ہے، یعنی یہاں پہ کوئی الٹا پیش نہیں پڑتا، سانس نہیں توڑتا، عظامہ بلا قادرین، سانس توڑے بغیر آگے پڑتا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ جب وقف کیا جاتا ہے تو اس حرف پر سانس کو توڑ دیا جاتا ہے، سانس لے کر آگے آیت شروع کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ طا ہے، وقف تام، جو گول دائرہ آیت مکمل ہونے کی علامت، اس پر طا ہے، یہاں پہ وقف بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو وقف تام کہتے ہیں، وقف تام پر وقف کرنا بالکل درست ہے۔ ہاں اگر لا، طا، جیم، جس طرح یہاں پہ لا ہے، طا ہے، جیم ہے، یہ لکھا ہو تو آگے ملا کر پڑھنا درست ہوتا ہے۔ اگر میم لکھا ہو وقف تام کے اوپر تو وہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں اور یہ پیش چلا جائے گا، الٹا پیش جو ہے چلا جائے گا۔ پڑھتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہاں کی آواز آئے گی، عِظَامَهُ۔ اگر کوئی عظامہ پڑھتا ہے، ہاں کی آواز نہیں نکالتا تو یہ غلط ہوگا، اور سانس لے کر دوسری عد شروع کریں گے۔ بلا قادرین علی نسوی بنانہ، سانس لے کر آگے شروع کریں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اب الٹا پیش کا آپ نے سمجھ لیا کہ الٹا پیش پر جب وقف کیا جاتا ہے تو الٹا پیش چلا جاتا ہے، صرف وہ حرف پڑھا جاتا ہے، سانس کو وہاں پہ توڑ دیا جاتا ہے، سانس لے کر دوسری عد شروع کی جاتی ہے۔ اب آگے یہ دیکھ لیں کھڑی زیر ہے۔ کھڑی زیر پر وقف کرنے کا سمجھنے سے پہلے ہم کھڑی زبر پر وقف کیسے کیا جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ کھڑی زبر ہے، اب یہ کھڑی زبر ہے، اس پر وقف کرنے کا قاعدہ جدا ہے۔ الٹا پیش تو چلا جائے گا لیکن یہ کھڑی زبر ہے، یہ نہیں جائے گی۔ اکثر کھڑی زبر کے آگے یا آپ کو لکھی ملے گی، تو یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ کھڑی زبر نہیں جاتی، صرف یہاں پہ سانس کو توڑیں گے۔ اب اس کو اس طرح پڑھیں گے وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، سانس لے کر ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، سانس لے کر آگے آیت شروع کریں گے۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، سانس کو لے کر آگے یہ شروع کر دیں گے آیت۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، یہ دیکھ لیں الٹا پیش کھڑی زبر کے وقف میں فرق ہے، الٹا پیش چلا جائے گا لیکن کھڑی زبر نہیں جائے گی، صرف یہاں پہ سانس کو توڑا جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ کھڑی زیر جو ہوتی ہے اس پر وقف کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ یہ جو کھڑی زیر ہوتی ہے، جب کھڑی زیر پہ وقف کرتے ہیں تو یہ کھڑی زیر بھی گر جاتی ہے، چلی جاتی ہے، جس طرح الٹا پیش چلا گیا تھا، کھڑی زیر بھی چلی جائے گی، اور کھڑی زیر والا صرف جو حرف ہوگا وہ پڑھا جائے گا، کھڑی زیر کو نہیں پڑھیں گے۔ کھڑی زیر چلی جائے گی، صرف ہا پڑھیں گے، تو اس کو اس طرح پڑھا جائے گا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اگر کوئی بھی پڑھتا ہے، ہا کو بھی ختم کر دیتا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ یا اگر کوئی اسی طرح بھی پڑھتا ہے، کر وقف رہا ہو، بھی پڑھے، سانس لے کر آگے شروع کر تو یہ بھی غلط ہوگا، کھڑی زیر کو گرا دیں گے۔ لتعجل بہ، سانس لے کر آگے آیت شروع کی جائے گی۔ اور ابھی یہ پورے کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، الٹا پیش پر وقف کریں گے تو الٹا پیش چلا جائے گا، صرف حرف پڑھیں گے، سانس لے کر آگے آیت شروع کریں گے۔ کھڑی زیر میں وقف ہوگا، کھڑی زیر چلی جائے گی، صرف وہ حرف پڑھا جائے گا، سانس لے کر آگے شروع کریں گے۔ لیکن اگر کھڑی زبر پر وقف کیا جاتا ہے تو کھڑی زبر نہیں جاتی، کھڑی زبر پڑھی جاتی ہے، کھڑی زبر کو پڑھیں گے، سانس کو توڑ دیں گے، سانس لے کر دوسری آیت شروع کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیں، ہمارے اس کورس میں شامل ہو جائیں۔